السلام علیکم، نیوز سے میں ہوں سلمان کیانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، سب سے پہلے بات کریں گے باجوڑ میں افغان سرحد سے در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں خارجی لیڈر امجد عرف مزاحم سمیت 4 خارجی ہلاک ہو گئے۔ امجد عرف مزاحم خارجی نور ولی کا نائب اور رہبری شورا کا سربراہ تھا۔ امجد کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ دہشت گرد افغانستان میں رہ کر پاکستان مخالف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ امجد عرف مزاحم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے خارج کے ایک گروہ کی نقل و حرکت روکی۔ ISPR کا مزید کہنا ہے افغانستان میں موجود فتنہ الخوارج کی قیادت پاکستان میں در اندازی کی کوششوں میں ملوث ہے۔ پاکستانی فورسز سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی آپریشنز بھرپور انداز میں جاری رہیں گے۔ سیاسی اور عسکری قیادت کا سرحد پار سے حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے۔ بہادر سیکیورٹی فورسز نے سرحدوں کے دفاع میں ایک اور نمایاں کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کی سالمیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ معصوم اور نہتے شہریوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو شکست دیتے رہیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی باجوڑ میں خارج کی در اندازی کی کوشش ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں، بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 18 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کا کہنا ہے آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل قلع کما تک کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری رکھی جائیں گی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ دہشت گردوں کا کوئی قوم اور قبیلہ نہیں ہے، بلوچ قوم کو لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا ہے۔ رواں برس بلوچستان میں 500 دہشت گردوں کو مارا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ جتنے بلوچ نوجوانوں کو مخبری کے نام پر دہشت گردوں نے مارا اتنے تو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک نہیں کیے۔ سوسائٹی کو دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ جو بھی ریاست کے سامنے ہتھیار ڈالے گا ان کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ شہداء کے بچوں کے تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ پولیس کے معاملات میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی۔ کوئٹہ میں منشیات کے خلاف بھرپور آپریشن کیا جائے گا۔ کی بنیادوں پر 4-5 ہارڈ کور ٹیررسٹ ہر جگہ پر ان کی کلنگز ہو رہی ہیں، اور اس سال صرف اس سال 500+ ٹیررسٹ جو ہیں وہ بلوچستان میں مارے گئے ہیں۔ 500+ ٹیررسٹ، ہارڈ کور ٹیررسٹ۔ اٹ واز بٹوین پاکستان ملٹری اینڈ بٹوین دس سو کالڈ یہ جو بلوچ سب نیشنلسٹ یا دہشت گرد، ان کو کا کوئی قوم قبیلہ تو نہیں ہے، دہشت گردوں کے درمیان۔ شہداء کے لیے کہ ان کے بچوں کی ایجوکیشن ہے وہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن، کوئی ڈاکٹر بننا چاہے، کوئی انجینئر بننا چاہے، کوئی ہارورڈ میں پڑھنا چاہے، جو بھی بلوچستان کا شہر اس کے بچے کو ہم انشاءاللہ تعالی 16 ایئرز آف ایجوکیشن اینڈ سو آن ویلفیئر کے بہت سارے ایسے کام ہیں۔ کوئٹہ شہر میں جو ڈرگز ہیں اس کے اگینسٹ ایک میسو قسم کا ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے بات کریں گے خیبر پختونخوا کے مطلوب اشتہاری دہشت گردوں کی فہرست تیار۔ صوبائی حکومت کی تیار کردہ فہرست وفاقی وزارت داخلہ کو موصول ہو گئی۔ فہرست میں ایسے دہشت گردوں کے نام بھی شامل ہیں جن کے سر کی قیمت بھی مقرر ہے۔ فہرست میں 1349 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کے قوائب شامل ہیں، جبکہ 59 دہشت گردوں کی سر کی قیمت 1 سے 3 کروڑ روپے تک مقرر ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال خیبر پختونخوا کے مطلوب اشتہاری دہشت گردوں کی فہرست تیار کر لی گئی۔ اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ وزیر اعظم اس وقت لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب میں موجود ہیں۔ The youth of Pakistan acknowledges the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. خواتین حضرات، آپ تمام احباب کو میں پرائم منسٹرز لیپ ٹاپ سکیم کے 4تھ فیز کی لانچ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ریکویسٹ کروں گا چیئرمین پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان صاحب سے کہ وہ ویلکم نوٹ پریزنٹ کریں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ کی بھرپور تالیوں میں رانا مشہود احمد خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک تاریخی دن، اور اس تاریخی دن کے پیچھے ایک جد و جہد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم نے پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی جو ہے
جو اس وقت کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے 2010 میں پاکستان کے بچوں کے لیے جس کو اناؤنس کیا، تو اس کے پرنسپلز آف پالیسی میں تھا کہ ہم نے تعلیم کے میدان میں، فنی تعلیم کے میدان میں، آرٹس اینڈ ٹیکنالوجی میں، ساتھ کلچر کے اوپر، سپورٹس کے اوپر، آئی ٹی کے میدان میں اپنے بچوں کو مواقع دینے ہیں۔ اور مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ بڑے بڑے چیلنجز آئے، پنجاب میں سیلاب آئے، پنجاب کے اندر اور ایشوز آئے، لیکن اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور آج کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے جو پیسے مختص کیے ہیں ان میں ایک پیسے کا کٹ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ ہمارے نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں۔ تو میرے بچوں، یہ شہباز شریف صاحب ہیں جو نوجوانوں کو امپاور کرنے کے لیے پروڈکٹیو امپلائمنٹ سے لے کے آپ کے لیے تعلیم کے میدان میں آج ہمیں فخر ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جو اے آئی کی پالیسی دے رہا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم سیمی کنڈکٹر اور چپس کی پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جس میں شہباز شریف صاحب لیڈ لے رہے ہیں۔ آج پاکستان کے بچوں کا مستقبل شہباز شریف محفوظ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے فیلڈ مارشل عاصم منیر محفوظ کر رہے ہیں۔ آج بچوں، آپ نے اپنے مستقبل کے ساتھ کمیٹڈ رہنا ہے۔ پاکستان آپ سب زندہ باد۔ خواتین و حضرات، میرے سیوان میں کچھ نوجوان موجود ہیں جن کو پہلے بھی لیپ ٹاپ ملا 2023 میں 24 میں۔ انہوں نے اس لیپ ٹاپ کے ذریعے کیا کیا، آئیے ان کی کہانی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذاکر اللہ صاحب کی کہانی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے اور 2023 میں ان کو لیپ ٹاپ ملا۔ آئیے ان کی کہانی دیکھتے ہیں۔ أخت مصباح، أنت قد قرأت قبل ذلك هذا الدرس بالتفصيل. الدرس إن شاء الله سنقرأ وسندرس، فأنا وضحت الكلام بأن أسماء الإشارات تقسم إلى المذكر والمؤنث وكذلك إلى المفرد والمثنى والجمع والمكان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذاکر اللہ ہے، میرا تعلق بلوچستان سے ہے۔ میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ایم فل کیا ہے اور ریسنٹلی میری پی ایچ ڈی چل رہی ہے حدیث اینڈ سائنسز میں۔ زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے علم کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اور جب یہ علم دین سے وابستہ ہو پھر یہ صرف ایک مقصد نہیں رہتا بلکہ عبادت بن جاتا ہے۔ میرے اس مقدس مقصد کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کو ایک ذریعہ بنایا۔ پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم 2023 کے تحت میں ایز اے ٹاپ اسٹوڈنٹ منتخب ہوا۔ ذاکر اللہ صاحب یہ ویسے تو بلوچستان سے ان کا تعلق ہے لیکن انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے تعلق ہے۔ آپ کی بہت تالیوں میں یہ لیپ ٹاپ میرے لیے صرف ایک مشین نہیں بلکہ یہ لائف چینجنگ ڈیوائس ہے۔ اس سے میرے علمی، تحقیقی اور لیکچرز کی تیاری میں، پی ایچ ڈی کی تھیسز میں اور آن لائن عربک ٹیچنگ میں میرے لیے کافی معاون ثابت ہوا ہے۔ اتنے اہم چیزیں ساری میں اسی سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو ترقی دے اور ایسے پروجیکٹس ہمیشہ جاری رہیں۔ تھینک یو۔ بہت تالیاں جی۔ اور خواتین و حضرات، ذاکر اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا ذاکر ذرا سٹیج پر آئے، اور جیسے ذاکر فرما رہے تھے کہ یہ لیپ ٹاپ ایک مشین نہیں ہے بلکہ یہ ایک لائف چینجنگ ڈیوائس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پرائم منسٹر صاحب اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سٹوری سن لی۔ صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کے الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ جب پرائم منسٹر صاحب لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لیپ ٹاپ صرف ایک لیپ ٹاپ نہیں بلکہ لائف چینجنگ ڈیوائس ہوگی۔ آج ان کے یہ الفاظ حقیقت بن چکے ہیں اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ صرف ایک لیپ ٹاپ نہیں بلکہ لائف چینجنگ ڈیوائس ہیں۔ زیو اور بیا دا پرائم منسٹر صاحب شکریہ ادا کوم چاغز مج دا علمی سفر مکمل سپورٹ کی۔ دا پروجیکٹ صرف یو لیپ ٹاپ تقسیم اول ندی بلکہ دا نوجوان نسل پر ذہن کی سرمایہ کاری، خود مختاری اور دا روشن مستقبل یا بنیاد دی۔ میں پرائم منسٹر صاحب کے پسندیدہ زبان میں اس کا ترجمہ کرنا چاہوں گا۔
أنا أتقدم أخيرا بخالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس الوزراء في باكستان السيد مياں محمد شہباز شریف على دعمه الكريم للمسيرة العلمية والبحثية، وأن هذا المشروع ليس مجرد توزيع أجهزة فقط، بل هو استثمار في عقول الشباب ومستقبل الوطن. أسأل الله العظيم أن يبارك في جهود هذه الحكومة وأن يرزق الباكستان الأمن والتقدم والازدهار. شكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پرائم منسٹر صاحب آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں، آپ کی بھرپور تالیوں میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ذاکر اللہ کا تعلق بلوچستان سے ہے، بلوچستان کا یہ بیٹا لیپ ٹاپ ریسیپینٹ، آپ کی بھرپور تالیاں خواتین حضرات. کامران کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اور خاص طور پر سی ایس ایس کی بھی تیاری کر رہے ہیں، سول سرونٹ بننا چاہتے ہیں. آئیے ان کی کہانی سنتے ہیں. جی، میرا نام ہے کامران خان اور میں بلوچستان کے ضلع نصیر آباد سے تعلق رکھتا ہوں. اور میری فیملی کی اگر بات کی جائے تو اس میں میرے والد، میری والدہ اور ہم 7 بہن بھائی ہیں اور الحمدللہ سے سب اسٹڈی کر رہے ہیں. پاکستان سے محبت اور ملک و قوم کی حفاظت ہم سب کا پہلا فرض ہے اور یہ سبق میں نے اپنے ابو جان سے سیکھا ہے. میرے والد بلوچستان پولیس میں ASI ہیں اور وہ اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ فرنٹ لائن پر تیار رہتے ہیں. انہیں پولیس یونیفارم میں دیکھ کر بچپن ہی سے یہ ارادہ کر لیا کہ میں بھی CSS کر کے اپنے ملک و قوم کی خدمت کروں اور اپنے ملک کا محافظ بنوں. ہمارے گھر کے وسائل محدود تھے لیکن خواب بڑے. بلوچستان کے نوجوانوں تک وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کا پہنچنا کسی معجزے سے کم نہیں، کیونکہ جذبہ سچا ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ تک پہنچ ہی جاتی ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم نے صرف میرے خوابوں کو پورا نہیں کیا، وہ میرے خوابوں کا ساتھی بھی ہے. جیسے کہ میرا سب سے بڑا خواب CSS کرنا ہے اور اس میں میری 90% پڑھائی اس لیپ ٹاپ کی مدد سے ہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ لیپ ٹاپ صرف تعلیمی مقاصد کے لیے نہیں، اس نے میری کریئر میں بھی بہت مدد کی. جیسے کہ اس کی مدد سے میں نے اپنی انٹرنشپ بھی کمپلیٹ کی، اپنی ریسرچ کمپلیٹ کی اور اس کے علاوہ بہت ساری اسکلز سیکھی. گرافک ڈیزائننگ، کریٹیو ڈیزائننگ کا کورس کیا اور اس کی مدد سے ارننگ کی اور خود کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنایا. بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے پرائم منسٹر شہباز شریف کی یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے علاوہ میں نے کسی اور حکومت کا کوئی ایسا پروگرام نہیں دیکھا جو کہ اس میگنیٹیوڈ کا ہو، اور اگر ہے بھی صحیح تو وہ ایسے پسماندہ علاقے کے نوجوانوں تک نہیں پہنچتا. اور یہ جو پروگرام ہے یہ دور دراز کے پسماندہ علاقوں کے نوجوانوں تک جاتا ہے اور ان کو انگیج کرتا ہے اور ان کی زندگی میں ایک چینج لاتا ہے، اور اس کی ایک زندہ مثال میں خود ہوں. شکریہ وزیر اعظم شہباز شریف. میں ہوں آپ کا ویژن، بااختیار نوجوان. میں ہوں پاکستان کی پہچان. بھرپور تالیاں جی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کامران خان کی ہم کہانی دیکھ رہے تھے. کامران یہاں پر موجود ہیں. کامران آپ آئیں. آپ کی لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ کی بھرپور تالیوں میں کامران خان. اور جیسے کامران کی ویڈیو میں بھی وہ فرما رہے تھے کہ ہم وہ عملی مینیفیسٹیشن ہیں پرائم منسٹر کے ویژن کے. کامران آئیں اور کامران کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جی کامران. جب پرندہ اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو اسے رستہ دینا ہی پڑتا ہے. سب سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور سر میں آپ کے ویژن کو سلیوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ویژن کی وجہ سے ہی میرے جیسے پسماندہ علاقے کا ایک نوجوان اس طرح کے بڑے اسٹیج پر اپنے نوجوانوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ میری یہ کہانی صرف میری نہیں، میرے بلوچستان کے ہر ایک نوجوان کی ہو سکتی ہے. جس طرح میں نے سر آپ کے ویژن سے اپنے چند دوست نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک فلاحی ادارہ دا لیڈرز نیسٹ بنایا اور اس کی مدد سے کالجز اور مدرسے کے 400 سے زائد بچوں کو ای کامرس مفت میں سکھایا اور انہیں فائنینشیل انڈیپینڈنس دی. اور سر میری آپ سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر مزید وسائل اور سپورٹ مہیا کی جائیں تو میں اس 400 کی تعداد کو 4000 اور اس سے مزید آگے 4 لاکھ تک بھی لے جانے کے ارادے رکھتا ہوں. اور سر میں مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ میری فیملی، میرا علاقہ ضلع نصیر آباد، میرا بلوچستان اور اس کا ہر ایک نوجوان وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے
بلوچستان کے نوجوانوں کی صلاحیت پر بھروسہ رکھا اور انہیں لیپ ٹاپ جیسی جدید سہولت مہیا کر کے ان کی زندگی تبدیل کر دی۔ آخر میں ان لوگوں کے لیے 2 لائنیں عرض کرنا چاہوں گا جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے اس انیشیٹو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ 2 لائنیں ان کے لیے عرض ہیں کہ جو پرندے پنجروں میں بند ہوتے ہیں وہ اڑنے کو ایک بیماری سمجھتے ہیں۔ شکریہ وزیر اعظم پاکستان، وسلام۔ پیتے رہے کامران۔ اور آپ جیسے نوجوانوں کے لیے اقبال نے کہا تھا، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ آگے بڑھتے رہیں۔ خواتین و حضرات، ایک اور انسپائرنگ کہانی بلوچستان سے یہ کہانی ہے بی بی درجان کی۔ ان کو لیپ ٹاپ ملا 2023 میں۔ آئیے ان کی کہانی دیکھتے ہیں۔ کچھ خواب صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی پورے کیے جاتے ہیں۔ میں ہوں بی بی درجان، ضلع نشکی، بلوچستان سے۔ بچپن سے اپنے علاقے کے لوگوں کو علاج کے لیے بڑے شہروں میں جاتے ہوئے دیکھا تو تبھی سے میں نے سوچا کہ میں ایک ڈاکٹر ضرور بنوں گی، اور اس خواب کو لیتے ہوئے میں نے بولان میڈیکل یونیورسٹی میں ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ آگے کا سفر لیپ ٹاپ کے بغیر ناممکن ہے، لیکن جب وزیر اعظم شہباز شریف کی یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم نے ساتھ دیا تو لگا میری محنت اور لگن دونوں رنگ لے آئی۔ یہ لیپ ٹاپ میری تعلیم کا حصہ ہی نہیں بلکہ میری دعاؤں کا جواب بھی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دیے گئے لیپ ٹاپ نے مجھے صرف تعلیم نہیں بلکہ یقین دلایا کہ اگر ساز و سامان میسر ہو تو بلوچستان کی بیٹیاں بھی ہر منزل تک پہنچ سکتی ہیں۔ یہ صرف میری جیت نہیں بلکہ میرے علاقے، میرے لوگوں اور میری مٹی کی جیت ہے۔ شکریہ وزیر اعظم شہباز شریف۔ میں ہوں آپ کا ویژن، با اختیار نوجوان، میں ہوں پاکستان کی پہچان۔ جی خواتین و حضرات، بی بی درجان کے لیے بھرپور تالیاں، اور بی بی درجان یہاں پہ موجود بھی ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں ریکویسٹ کروں گا بی بی درجان سے کہ وہ آئیں اور آپ سے گفتگو کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں بلوچستان کی بیٹی بلکہ پاکستان کی بیٹی بی بی درجان۔ ابتدا اس رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو ہر ابتدا کی ابتدا ہے۔ السلام علیکم۔ جب میں اس پروگرام میں آئی تو پاکستان سے آنے والے مختلف کونے سے طلباء و طالبات سے میری انٹریکشن ہوئی۔ اسی دوران مجھے کسی نے بولا کہ میڈم آپ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں، تو جب میں نے دیکھا کہ میری نشست وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس ہی ہے تو دیکھی آنکھوں سنتے کانوں مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بلوچستان کے ایک چھوٹے سے ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی لڑکی کو ایک اعزاز ہوا کہ وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ بیٹھی ہے۔ لٹرلی میں بتا نہیں سکتی کہ میرے لیے کتنا شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایوان میں بیٹھے ہزاروں نوجوان، کہانی تو آپ لوگوں نے میری سن ہی لیا۔ ایک کہانی خواب سے شروع ہوئی تھی، ایک ایسے خواب سے جو سب کو ناممکن لگتا تھا، مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وزیر اعظم صاحب، بلوچستان کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی، آپ کی بیٹی کو اس اعزاز کے ساتھ نوازا گیا، اور میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہوں۔ اس اعزاز کے ساتھ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں کہ میرا خواب حقیقت میں بدل گیا۔ وزیر اعظم صاحب، میرے لیے یہ لمحہ صرف ایک تقریب نہیں بلکہ میرے دل کے دھڑکنوں میں بسنے والی امیدوں کا جواب ہے۔ آج میں اسلام آباد میں کھڑی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میری سرزمین بلوچستان کی ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بہن میری خوشی میں شریک ہے۔ آج میں ان سب کے لیے بول رہی ہوں جو یقین کرتے ہیں کہ نیت صاف ہو اور جذبہ سچا ہو تو منزل دور نہیں رہتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے بلوچستان کے بچوں خصوصاً بیٹیوں کے لیے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے قدم اٹھائے۔ یہ احساس میرے لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا کہ آج میں جس مقام پہ کھڑی ہوں وہ آپ کی پالیسیوں، آپ کے اعتماد اور آپ کے یقین کے بدولت ممکن ہوا ہے۔ آج میں اسلام آباد کی فضاؤں میں کھڑی ہوں تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری مٹی کی ذروں نے فخر سے سر اٹھا لیا۔ وزیر اعظم صاحب، آج میں صرف ایک بیٹی
وزیر اعظم صاحب آپ نے صرف ایک بیٹی بی بی درجان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، آپ نے بلوچستان کی مٹی کو وقار کو بلند کیا۔ وزیر اعظم صاحب آج میں بلوچستان کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی درجان آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ میری آواز صرف میری نہیں، یہ بلوچستان کی اس دل کی آواز ہے جو اس وقت فخر سے دھڑک رہا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب میں کیوں نہ کہوں، میں بلوچستان ہوں، میں پاکستان ہوں، میں آپ کا ویژن ہوں، میں بااختیار نوجوان ہوں، میں پاکستان کی اصل پہچان ہوں۔ ایک بار پھر میرے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، بلوچستان کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی، آپ کی بیٹی آپ کو سلام پیش کرتی ہے اور یہ خواہش رکھتی ہے کہ وہ وہاں پہ آ کے آپ سے ملے، کیونکہ بڑی جد و جہد کے بعد میں یہاں تک پہنچی ہوں اور میں یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے پرسنلی مل سکوں۔ تھینک یو سو مچ۔ پرائم منسٹر آپ کو اکنالج کرتے ہیں، درجان بی بی بلوچستان کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی۔ پرائم منسٹر صاحب بیٹی کو ریکگنائز کر رہے ہیں، آپ کی بھرپور تالیوں میں خواتین و حضرات۔ اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وزیر اعظم نے بلوچستان کی بیٹی کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا۔ خواتین و حضرات، سٹینڈنگ اوویشن، بھرپور تالیاں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ ہے وہ ویژن، چھو لو آسمان کیونکہ تم ہو پاکستان۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ خیبر پختونخوا کے ہمارے یہ لیپ ٹاپ ریسیپینٹ محمد رفیق آفریدی صاحب، ان کو 2024 میں لیپ ٹاپ ملا، تو آئیے ان کی کہانی دیکھتے ہیں۔ اے راہ حق کی شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ وطن عزیز پہ جان قربان کرنا ایک عظیم کام ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کا بیٹا ہوں۔ میرے والد کا مشن تھا کہ میں اپنی قوم اور ملک کی خدمت کروں اور اپنے والد کا نام روشن کروں۔ میرے شہید والد کے مشن کو پورا کرنے میں پرائم منسٹر شہباز شریف اور اس کے لیپ ٹاپ اسکیم نے کافی ساتھ دیا۔ خیبر ایجنسی KPK سے میں ہوں محمد رفیق آفریدی۔ میرے ابو کا ایک ڈریم تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور یہ چیزیں دینی ہیں، اور وہ پاک آرمی سے ریٹائر ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے KP پولیس جوائن کیا ایز اے ایکس سروس مین۔ مارچ 2010 کو وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، اس ڈیوریشن پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا اور اس اٹیک میں اس کو شہید کیا گیا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کی جانب سے جب مجھے لیپ ٹاپ ملا تو اس نے مجھے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ پرسپیکٹیو سے بھی کافی سپورٹ کیا، اور ساتھ میں میرا جو پروفیشنل کیریئر ہے اس میں بھی مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا۔ میں اسلام آباد میں پرائیویٹ بینک میں جاب کرتا ہوں ایز اے کریڈٹ آفیسر۔ مجھے جو پرائم منسٹر کا جو لیپ ٹاپ ملا ہے یہ مجھے کوئی سیاسی بنیاد پہ نہیں ملا بلکہ پیور میرٹ پہ مجھے ملا ہے۔ یہ KPK کے نوجوانوں کے لیے جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ بھی ماڈرن چیزیں سیکھ لے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے جو لیپ ٹاپ مجھے ملا ہے، اگر یہ مجھے نہ ملتا تو کافی اپرچونٹیز جو مجھے ملنے والی تھی وہ کبھی نہ ملتی۔ شکریہ پرائم منسٹر شہباز شریف، میں ہوں آپ کا ویژن، بااختیار نوجوان، میں ہوں پاکستان کی پہچان۔ خواتین و حضرات، محمد رفیق آفریدی جو کہ ایک شہید کے بیٹے ہیں، شہید کے فرزند ہیں، اس ہال میں موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک شہید کے بیٹے کا سٹینڈنگ اوویشن کے درجے پر استقبال ہو۔ خواتین و حضرات، لیپ ٹاپ ریسیپینٹ محمد رفیق آفریدی، جن کے والد نے، آپ سٹیج پہ تشریف لائیں، جن کے والد نے پاکستان کے لیے جام شہادت نوش کیا۔ خواتین و حضرات، آپ کی بھرپور تالیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل پرائم منسٹر، چیف گیسٹس اینڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ میرا نام محمد رفیق آفریدی ہے اور بیسیکلی مجھے یہ لیپ ٹاپ ملا 2024 میں جب میں ریسرچ کر رہا تھا۔ میرے پاس اس طرح کچھ وسائل بھی نہیں تھے کہ میں اس پہ اپنی پڑھائی تک جاری رکھوں، لیکن
ड्यूरेशन पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मुझे लैपटॉप दिया, जिसकी वजह से मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए, साथ साथ मैंने अपने रिसर्च थीसिस कंप्लीट किए और विद इन 1 वीक मुझे डायरेक्ट हायर किया गया आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये मेरे लिए एक बहुत आगे पढ़ने की और कमाने का एक अहम मौका मिला। तो इस चीज़ का मैं प्राइम मिनिस्टर को ख़ास उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस चीज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस 15 सालों में इन प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे और हमारे फैमिली की कुर्बानियों को रिकॉग्नाइज़ किया और उनको खराज तहसीन पेश किया। मैं भी जब भी मुझे मौका मिले इस मुल्क और कौम के लिए, इसकी तामीर और तरक्की के लिए जहाँ भी ज़रूरत हो, तो मैं किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करूँगा और हमेशा पाकिस्तान के साथ रहूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अर्शिया गुल साहिबा से, इनका ताल्लुक़ एयर यूनिवर्सिटी से हैं, कि वो अपने कुछ तासुरात आपसे शेयर करें। आपकी भरपूर तालियों में अर्शिया गुल, एयर यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है और आज मेरिट की बुनियाद पर इनको लैपटॉप मिल रहा है। अस्सलामु अलैकुम, Honorable Prime Minister and all the respected guests. My name is Arisha Gul. I am from Multan and I am currently pursuing my bachelor's degree in aviation management from Air University, and it's my final semester. First of all, it truly feels unreal to be standing here before the Prime Minister of Pakistan to receive a laptop based on my merit. I feel great, alhamdulillah. सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये स्कीम पाकिस्तान के तलबा को बहुत फ़ायदा दे रही है, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला ये रिसीव करने का। सर एक थोड़ी सी बात है सर, it's my request that you never put an end to this scheme, क्योंकि मुझे कभी यकीन नहीं था कि पाकिस्तान में मेरिट्स पर कुछ मिलता है, लेकिन आज यकीन हो रहा है जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो never put an end to this scheme and continue to invest in the education sector and keep letting it empower our youth. Thank you once again, and I pray for a better and brighter future of Pakistan. जीती रहे। वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की और कितनी खूबसूरत रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म इस स्कीम को कभी ख़त्म ना कीजिएगा, बिल्कुल कभी ख़त्म नहीं होगी। हमें यकीन है प्राइम मिनिस्टर साहब यूथ के लिए ऐसे ही स्कीम्स का इजरा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला की 2 स्टूडेंट्स, समिया ज़िया और आयशा ज़िया। दे बोथ आर ट्विन्स और एज लक वुड हैव इट दोनों ने मेरिट की बुनियाद पर इस लैपटॉप को जीता है। आपकी भरपूर तालियों में ख़वातीन हज़रात समिया ज़िया और आयशा ज़िया। Assalamu alaikum everyone. My name is Samia Zia and my name is Aisha Zia, and we are pursuing BS Software Engineering from UET Texela. We are truly honored to be here, selected purely on merit. Honorable Prime Minister, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हम जैसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को इस अपॉर्चुनिटी से नवाजा। As a software engineering students, laptop is not just a device, it's a tool for creation. Technology is in our lab, in our classroom, and a creative escape. So, without these resources, all of this would not be possible. For us, this laptop is not just a reward, it's not a gift. लेकिन ये हमारे लिए एक रास्ता है कि हम आगे बढ़ें and bring real changes in the world of technology. I would like to thank the Prime Minister for bringing and acknowledging the efforts of the students. As you can see, there are thousands of students there selecting their merit and giving the opportunity to rise and empowerment all through this laptop scheme.
یہ انیشیٹو نہ صرف ہمیں سپورٹ کرتا ہے بلکہ آگے آنے والے اسٹوڈنٹس کو بھی ایک اسٹرانگ ویژن دکھاتا ہے کہ آپ بھی محنت اور ڈیڈیکیشن کے تھرو یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. آنریبل پرائم منسٹر، ود یور کائنڈ پرمیشن ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں. بالکل، آپ پرائم منسٹر صاحب آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پاکستان کی بیٹیاں، خواتین و حضرات، اب وہ لمحہ آ گیا ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا آج کی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کہ وہ پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کا باضابطہ طور پر افتتاح کریں فار دا ایئر 2025. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار دا پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان محمد شہباز شریف. اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ 2025 میں لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کا آغاز ہو گیا. بھرپور تالیاں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وداؤٹ اینی فردر اڈو، the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستانی قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں، انتہائی ہونہار اور قابل بچے اور بچیاں، قابل احترام وفاقی وزراء، وائس چانسلرز، ٹیچرز، پروفیسرز، پارلیمنٹیرینز اور آج کی اس تقریب کے پاکستان کے لیپ ٹاپ کے ریسیپینٹس، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج میرے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے کہ جب ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز کو یہ موقع دیا کہ قوم کے بہت قابل ہونہار بچوں کے سامنے میں آج کھڑا ہوں اور آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ کرام، جن کی محنت دعاؤں کے نتیجے میں آج آپ قوم کے عظیم معمار بن رہے ہیں، میں اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے بلکہ پوری قوم کی طرف سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ لیپ ٹاپ کا یہ جو پروگرام ہے، اس میں تقریباً کچھ ماہ کی تاخیر ہو گئی. تاخیر اس لیے ہوئی کہ آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے. جب یہ لیپ ٹاپ پاکستان یہاں پر پہنچ گئے تو مجھے جب اس کا بیگ دکھایا گیا اور لیپ ٹاپ دکھایا گیا تو اس کے اوپر جو لوگو تھا وہ کسی حوالے سے ذاتی تشہیر کے مترادف تھا. تو میں نے بڑے ادب سے رانا صاحب کو اور ٹیم کو کہا کہ یہ آپ اس لوگو کے اوپر، اس بیگ کے اوپر جو لگا رہے ہیں شہباز پاکستان، یہ مناسب نہیں. آپ کو لوگو لگانا چاہیے پاکستان کے یہ نوجوان، یہ بیٹیاں پاکستان کی، جو کہ اس لیپ ٹاپ کو لے کر پاکستان کو عظیم بنائیں گی. یہ امتحان ہے میرٹ کا، محنت کا، شبانہ روز محنت کا. اور آپ میں سے یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ پورے پاکستان میں تقسیم کیا جا رہا ہے 100% میرٹ کے اوپر. کوئی 2011 سے یہ پروگرام شروع ہوا اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجموعی اس کی اگر قیمت لگائی جائے تو تقریباً 40-50 ارب روپے خرچ ہو چکے ہوں گے بشمول اس قسط کے. لیکن میرے قوم کے عظیم بچوں اور عظیم بیٹیوں، میں بلا خوف تردید آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تعلیم، آپ کے ہنر اور آپ کو عظیم پاکستانی بنانے کے لیے 50 ارب کیا 500 ارب بھی خرچے جائیں تو وہ کم نہیں ہے بالکل. اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، انتہائی انکساری اور عاجزی سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اب لیپ ٹاپ سے بات بہت آگے چلی گئی. آج آئی ٹی اور ماڈرن ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجیز دنیا میں آج اپنا لوہا منا رہی ہیں. میں ابھی سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پر وہ اے آئی کے اوپر
وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر، اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں. اور مجھے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، ہم دونوں برادر ممالک ہیں، یہ اربوں ڈالر کے جو ہم نے بنائے ہیں یہاں پر سیٹ اپ پورا، انہوں نے جو روڈ میپ بنایا ہے، انفراسٹرکچر بنایا ہے. تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو تیل نہیں ہے اور ہمارے پاس وہ وسائل نہیں، میں اتنا تو خرچ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہمارا جو سیٹ اپ ہے سعودی عرب میں وہ پاکستان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے فری ہے، انشاءاللہ آپ لائیں، ان کو ہم ٹرین کریں گے. تو ایز آئی اسپیک مائی ٹیم از آلریڈی ان ریاض. وہ کل ہمارے سفیر کے ساتھ اپنے سعودی کاؤنٹر پارٹس کو انہوں نے مل لیا ہوگا اور انشاءاللہ وہ بھی ایک نیا راستہ کھلا ہے، کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان دو عظیم برادر ملک ہیں اور وہ یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کچھ ہے وہ پاکستان کے کروڑوں بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے. سعودی عرب ہر چیز پاکستان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے. میں نے شہزادہ محمد بن سلمان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کیا، صرف پرتپاک استقبال کے حوالے سے نہیں بلکہ انہوں نے پاکستان کے لیے جو معاشی پیکج بنایا ہے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب مل کر جب انشاءاللہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اس میں پاکستان کی اکانومی، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ مائنز اینڈ منرلز ہیں، چاہے وہ آئی ٹی ہے، چاہے وہ ہمارے اسکلڈ، ٹرینڈ، ہائیلی کوالیفائڈ. سعودی عرب میں اب آپ جانتے ہیں کہ 2030 میں ان کا ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہونے جا رہا ہے. پھر وہاں پر 2034 میں فیفا کپ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. وہاں پر نہ صرف اربوں ڈالر کی انہوں نے تعمیر کرنی ہے بلکہ ان کو ہزاروں لاکھوں اسکلڈ ہائیلی کوالیفائڈ ٹیکنیشینز لیبر کی ضرورت ہے. میں آج اس عظیم محفل میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہوگی اور انشاءاللہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر میں انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں اسکل ٹرین بچے اور بچیاں سعودی عرب بھجوائیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. لیکن یہ کس طرح ہوگا؟ آج ہم نے یہاں پہ لیپ ٹاپ کے جو ریسیپینٹس ذاکر اللہ بلوچستان سے، کامران جن کا تعلق نصیر آباد سے ہے، اور پھر ہم نے یہاں پر دیکھا انیشا گل صاحبہ ہماری قوم کی بیٹی تشریف لائیں، اور پھر سمیہ ضیاء اور عائشہ ضیاء جو جڑواں بہنیں ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ دن رات محنت کی، رات کے 12 بجے لو کو جلایا، اللہ کو یاد کیا اور کتابیں پڑھی، دن رات محنت کی، اور آج وہ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے یہ. اور پھر ایک نوجوان بچہ ذاکر اللہ، بہت خوبصورت اردو اور عربی میں اس نے بات کی. بھائی ذاکر اللہ، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، شکراً جزیلاً، میں اتنا کہوں گا میں آپ کو. یہاں پر ایک قوم کا بیٹا، شہید کا بیٹا یہاں پر سٹیج پہ وہ تشریف لائے. ان کے والد نے قوم کے بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے حوالے سے اپنا خون پاکستان کو دیا، جامِ شہادت نوش کی اور اس بیٹے کو یتیم کر دیا. پوری قوم کے لاکھوں کروڑوں بیٹوں اور بیٹیوں کو یتیم ہونے سے بچایا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ شہادت کا، یہ جرأت اور یہ محنت اور یہ امانت اور دیانت کا سفر ہے. میں یہاں پر آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رانا مشہود صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے بڑی محنت سے یہ اپنا پروگرام سجایا، اور عطا اللہ تارڑ صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو. لیکن اٹس آل اباؤٹ دا ول ٹو ڈو. آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جتنی بھی زندگی ہے اور یہ ذمہ داری، میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب تک میرے پاس یہ ذمہ داری ہے، میں انشاءاللہ پاکستان کی نوجوان
नस्ल की बेहतरी, आला तालीम, ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जितने भी वसाइल हैं मैं आपके कदमों में निछावर करूंगा और पाकिस्तान को एक अजीम बनाएंगे इंशाल्लाह मिलकर। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमंद। आपने सितारों पर कमंद डालनी है और कमंद हमने उसके लिए ट्रेनिंग वसाइल आपके कदमों में निछावर करने हैं। आपने पाकिस्तान को अजीम बनाना है, आपने पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाना है, आपने पाकिस्तान को इकबाल का कायद बनाना है, पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलानी है, पाकिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल करके मेहनत करके अजीम बनाना है। और इसके लिए इकबाल ने कहा था तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। और इस पर मैं आज की इस अजीम महफिल के हवाले से अपना ये जो मेरी जो मारूज़ात ख़त्म करता हूँ कि जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायदे आज़म। तो नाज़रीन, लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, उनकी जानिब से कहा गया कि ये मुस्तक़बिल के मेमार इनकी हमेशा से हम परवरिश करेंगे। उनका कहना था कि किसी तौर पर भी अपनी यूथ को हम पीछे नहीं रहने देंगे। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। पेशावर में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कबायली अमायदीन के जिरगे से खिताब किया और 11 कोर हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ कबायली अवाम की कुर्बानियों और ताउन को सराहा। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तमाम हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है, ताहम अफगानिस्तान सरजमीन से दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। तो ये सूरत हाल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। पेशावर में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कबायली अमायदीन के जिरगे से खिताब किया और 11 कोर हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ कबायली अवाम की कुर्बानियों और ताउन को सराहा। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तमाम हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है, ताहम अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा का दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। तो आर्मी चीफ का इस वक्त दौरा पेशावर। पेशावर में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कबायली अमायदीन के जिरगे से खिताब किया और 11 कोर हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी ली। कबायली अमायदीन वहाँ पर मौजूद थे और इस हवाले से उनको सूबे की ओवरऑल सिक्योरिटी सूरत हाल मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ कबायली अवाम की कुर्बानियों और ताउन को सराहा। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तमाम हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है, ताहम अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। इस वक्त KPK जो कि पाकिस्तान का इस वक्त का वो इलाका के जहाँ पर दुश्मन ख़ास तौर पर भारत की जानिब से वो तमाम हरबे आजमाए जा रहे हैं, लेकिन ये कबायली अमायदीन, ये गयूर अवाम हमेशा की तरह पाक फौज के साथ खड़े हैं। ऐसे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। पेशावर में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कबायली अमायदीन के जिरगे से खिताब किया और 11 कोर हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ कबायली अवाम की कुर्बानियों और ताउन को सराहा। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तमाम हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है, ताहम अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा।
आर्मी चीफ जो कि इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं और दौरा पेशावर के दौरान पेशावर में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कबायली माहिदीन के जिरगे से खिताब किया और 11 कोर हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ कबायली आवाम की कुर्बानियों और ताउन को सराहा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बलोच, क्या तफसीलात हैं आर्मी चीफ के दौरा पेशावर की? देखें, आज बड़ा अहम दौरा है फील्ड मार्शल का पेशावर का, जिसमें उन्होंने कबायली माहिदीन से खिताब किया और जो करंट सूरत हाल है सूबे की, अफगानिस्तान के साथ KP के अंदर जो दहशत गर्दी हो रही है और जो कबायली माहिदीन के मसाइल हैं उसके बारे से बातचीत जो है वो हुई है। फील्ड मार्शल ने बड़ा वाज़े जो है वो पैगाम दिया है, बड़े वाज़े तौर पर ये क्लियर किया है कि खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। इस हवाले से उनका ये कहना था कि जिरगे के माहिदीन ने पाक फौज से मुकम्मल यकजहती इस दौरान की और इस अज़म का इजहार किया कि जो फील्ड मार्शल बात कर रहे हैं, जो सूबे की सिक्योरिटी के हवाले से और जो दहशत गर्दों के खात्मे के हवाले से, वो बिल्कुल दुरुस्त है। उनके साथ देने का जो है वो अज़म किया गया है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तमाम हमसायों से के साथ अमन चाहता है, मगर अफगान सरजमीन से जो दहशत गर्दी है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ये कहा कि अफगान तालिबान की जानब से जो भारतीय सरपरस्त ग्रोहों फितनतुल खारिज है और फितनतुल हिंदुस्तान है, उसकी मामलों पर तशवीश का उन्होंने इजहार किया और ये कहा कि उनके खात्मे तक ये जो है वो जंग जारी रहेगी और इन दहशत गर्दों का खात्मा किया जाएगा। पेशावर में कबायली माहिदीन के जरगे से खिताब में उनका जो है वो जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है और जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं उस वाले से बात की और उनका ये कहना था कि इन दहशत गर्दों का जो पाकिस्तान आकर दहशत गर्दी करते हैं KP के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, उन्हें जहन्नम वासल किया जाएगा, जिसके लिए कोई भी किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होगा और ना ही जो है इस सूरत हाल से पीछे हटा जाएगा। अच्छा जावेद बलोच, ये भी बताइएगा, ये जो तमाम तर सूरत हाल बनी है, कबायली माहिदीन और कबायली सरदार इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से किस आज़म का इजहार किया गया? देखें, इस कबायली जिरगा में जहाँ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उनसे खिताब किया कबायली माहिदीन से और उनको बताया कि पाक फौज जो है वो क्या इक़दाम ले रही है सूबे की सिक्योरिटी के लिए, अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए, और जो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। और इस पे पाकिस्तान ने एक बार फिर अमन को चांस दिया है और मुज़ाकरात भी शुरू वहाँ पे इस्तांबुल में हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई और इस मौका पर कबायली माहिदीन जो कि मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए थे, उन्होंने बिल्कुल इस अज़म का इजहार किया और ये कहा कि बिल्कुल पाक फौज के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इलाका की सिक्योरिटी के लिए जो भी उनका किरदार है कबायलियों का, वो भरपूर अंदाज में जो है वो निभाएंगे और जो दहशत गर्द अफगान बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ KP के अंदर आते हैं वो बिल्कुल पाक फौज के साथ खड़े होकर उनका मुकाबला करेंगे। अच्छा ठीक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कबायली माहिदीन के जिरगे से खिताब किया और 11 कोर हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ कबायली आवाम की कुर्बानियों और ताउन को सराहा। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तमाम हमसाय ममालिक के साथ अमन चाहता है, ताहम अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। एक ऐसा वक्त कि जिस वक्त KPK में इस जो ऑपरेशन जारी हैं वहां पर भारत नवाज उन दहशत गर्दों को निशाना बनाया जा रहा है जो कि अफगानिस्तान की सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। ऐसे में कबायली माहिदीन को हुकूमत की जानिब से, आर्मी चीफ की जानिब से एतमाद में लिया जा रहा है और इस हवाले से उनकी जानिब से एक जो जेस्चर दिया गया है यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन जेस्चर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर।
इस वक्त कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, एक ऐसे वक्त में कि जहां पर हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात हैं वो किसी नतीजा खेज़ नतीजे पर नहीं पहुंच रहे और कबायली जो हैं वो इस वक्त बड़े मुस्तरब नज़र आते हैं। आर्मी चीफ का वहां पर जाना क्या समझते हैं, क्या इसके नताइज होंगे? जी देखिए, आर्मी चीफ का पेशावर में जाना 11 कोर में और फिर जो कबायली अमायदीन हैं उनसे बात करना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। क्योंकि देखें, ये जो इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू इस वॉर को वेज करना चाह रहा है पाकिस्तान पे, वो सब कन्वेंशन लेवल पे करना चाह रहा है। वो फिफ्थ कॉलमिस्ट के थ्रू, टेररिस्ट के थ्रू दराजनाजी करा के प्रॉक्सी को यूज करके कर रहा है। तो इसके लिए ये पीपल्स वॉर है और ये बेसिकली होल ऑफ द नेशन अप्रोच इसमें आप कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, ये बेसिकली उनके अंदर क्योंकि आके ये छुपते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको पता चले बगैर, क्योंकि ये जिस तरीके से भी आके ये वो ऑपरेशंस अपने और जो टेररिज्म करते हैं, तो आई थिंक उसके लिए उस सोसाइटी का बीच में तरीके से वो वैसे भी पूरे जो हमारी पख्तून हमारी साइड के जो पख्तून हैं वो पूरे पाकिस्तान के साथ हैं हमेशा से। वो बहुत ही मुहब्बे वतन हैं, बहुत पेट्रियाटिक हैं, लॉयल हैं और उन्होंने हमेशा ये प्रूव किया है। तो आई थिंक उनको सैनिटाइज करना, थोड़ा सा उनको बताना और उनको इसमें शामिल करना कि वो भी, उनकी एफर्ट भी डायरेक्टली इसमें शामिल हो जाए, ताकि अब अगर कोई आके छुपने की कोशिश करे, जो हमारा ये ग्रे जोन बनता है, यानी जो आप कह लीजिए कि जो हमारा ये अर्बन या रूरल एरियाज हैं उसके अंदर, तो वो फिर आइडेंटिफाई हो जाए और उनकी मदद से वो जो हमारे ऑपरेशंस हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशन और अदरवाइज, वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो। अच्छा, ये भी बताइएगा कर्नल साहब कि ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि इस वक्त जो अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं उसको कुछ नतीजा खेज़ नहीं हो रहे। क्या समझते हैं कि क्या इस हवाले से आर्मी चीफ का जो दौरा पेशावर है वो भी कुछ मानी रखता है, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के तनाजुर में? देखिए, अफगानिस्तान से जो मुज़ाकरात इसलिए नतीजा खेज़ नहीं हो रहे कि वो जो अफगान बीच में आते हैं नेगोशिएशंस के लिए, प्रॉब्ली शायद उनको पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करने की इजाज़त नहीं है इंडिया की तरफ से, और वो इसीलिए बैक ऑफ कर जाते हैं। वो इसीलिए किसी बात पे नेगोशिएट नहीं करते, वो इसीलिए किसी चीज़ के ऊपर नहीं आते और जो है हमेशा से बगैर नतीजे के वो 18-18 घंटे और 12-12 और 19-19 घंटे के सेशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इसलिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान ने तो अपने ऑप्शन अडॉप्ट करने हैं और पाकिस्तान का ऑप्शन नंबर 1 वो यही है कि पाकिस्तान अपनी टेरिटरी में अपनी जोग्राफिकल जो सॉवरेनिटी है उसके अंदर किसी भी किस्म की दरानंदाजी, किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस और किसी भी किस्म की टेररिज्म जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का तो ये 1 पॉइंट पॉलिसी है और अगर ये दूसरी साइड से इस पर नेगोशिएशन होती है या नहीं होती, बट पाकिस्तान विल अडेयर टू दिस। अच्छा कर्नल साहब, इस वक्त अगर आलमी तनाजुर में भी देखा जाए तो हमारा जो खित्ता है वो इस वक्त एक वो जगह बन चुकी है कि जहाँ पर आलमी ताकतें जो हैं यूँ लगता है कि इस वक्त नज़रें जमाए बैठी हैं और ऐसे में इस किस्म की सूरत हाल बनना, अफगानिस्तान की जानिब से मुसलसल दरअंदाजी और एक भारतीय पुष्टपनाही पर यह सब कुछ करना और फिर हम देखते हैं कि अमेरिका की जानिब से भी वहाँ पर दोबारा से अड्डे कायम करने के हवाले से कहा जाता है, तो क्या समझते हैं कि यह खित्ता मुस्तकबिल में अब किस जानिब जा रहा है? देखिए, ये खित्ता आपने ठीक कहा, ये खित्ता क्योंकि वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, इन सब की मिडिल ईस्ट, इनके कॉन्फ्लुएंस पे है, तो जाहिर है ये सारी जो जियोपॉलिटिकल टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो यही ले करती हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान ने देखिए इसमें एज ए स्टेबलाइजर का किरदार अदा किया। आपने मार्के हक में भी देखा कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो स्टेबलाइजर है जिसने इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी जो थी उसको इन्फ्यूज किया। लेकिन उसके बरक्स जो है इंडिया इसको बार बार डिस्टेबलाइज पहले भी करने की कोशिश कर रहा था, अब जब नहीं हुआ तो अफगानिस्तान के थ्रू कर रहा है। और ये जो पावर्स हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनमें से 2 तो इसी खत्ते में वाक़ हैं, रशिया और चाइना, और वो दोनों भी इसको देख रहे हैं, उन्होंने पहले भी देखा। हमने देखा कि उन दोनों का रिस्पॉन्स बहुत कैलकुलेटेड है, बहुत रिटोरिक नहीं है, कोई स्टेटमेंट्स नहीं है। और जो तीसरी पावर है जो दुनिया की वो यूएसए है, और आप देखते हैं कि यूएसए ने भी कोई पाकिस्तान के साथ जो उसके डिप्लोमेटिक अभी रवाबित हैं और जिस तरह से जो अभी डिप्लोमेसी का लेवल है वो भी एक बहुत एक खुश आइंद है जिसमें पाकिस्तान की बात को समझा जा रहा है और उसको देखा जा रहा है।
تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کے لیے، لیکن ایک چیز کی ضرورت ہے کہ ہم جو انڈیا کی یہ کنائنس ہے اور جو انڈیا کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے، آئی تھنک جو پاکستان کے دوست ہیں اور یہ جو پاورز ہیں، ان کو ہمیں اس کو اس لیول پہ جا کے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ انڈیا کو بھی پوچھا جائے کہ وہ کس طریقے سے پوری اسٹیٹ کو یوز کر رہا ہے، جو کہ یو این چارٹر کے بھی اگینسٹ ہے، جو کہ ساری جو آپ کہہ لیجیے کہ جو انٹرنیشنل لا کے نارمز ہیں، لیگل نارمز، ان کے بھی اگینسٹ ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جاوید بلوچ، آپ کا بھی شکریہ۔